لیٹر دیکھا ہوگا، میں آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا۔ میں نے دیکھا نہیں ہے ان کا لیٹر، مگر اسپیکر صاحب کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، گو کہ میں اس فیصلے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میں خود بھی اتفاق نہیں کرتا۔ اس میں جس فریق کو جو کہ کورٹ کے سامنے ہی نہیں تھا، ایون ہائی کورٹ میں بھی نہیں تھا، اس کو اس طرح سے ریلیف دے دینا، میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ مجھے کم از کم جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگا۔ تو مگر اس کے بعد پھر دوسری جو غلطی ہوئی ہے، یا جس کو اس کے بعد ایک چھٹی والے دن یا جس دن جو ہے نا وہ کام ہم نہیں کرتے، اس میں بغیر کوئی چیز فکس ہوئے اس کے بعد اس طرح سے ڈائریکشنز جو ہے نا پاس آن کر دینا۔ ایک درخواست آئی تھی جس میں وہ کلیریفیکیشن مانگ رہے تھے، وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ اس کو فکس کرنا چاہیے تھا، ایز اے سی ایم اے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد دین جو ہے نا کسی کو سن کے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ جس طرح سے بھجوا دیا گیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میرے کم از کم وزڈم میں۔ اب جو اسپیکر صاحب نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سارے جو ہے نا اس طرح سے ہیں، متحارب گروہوں کی صورت میں مختلف اینڈز پہ ہیں، ہم نے سب نے تلواریں، چھریاں، چاقو نکالے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اگینسٹ جو صف آ رہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے ملک کے لیے ہم اچھا نہیں کر۔ اگر میں آپ سے وضاحت کے طور پر سوال یہ کر پاؤں کہ اسپیکر صاحب جب یہ دیکھیں، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، جب وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاؤس کے اندر جو قانون موجود ہے، چاہے آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں، اس کی وائلیشن کے بارے میں واضح انداز سے ایک آرڈر آ رہا ہے، جب وہ یہ دیکھیں کہ اس آرڈر کے نتیجے میں جو موجودہ ایک جماعت ہے اس کے لوگ جو ہیں پھلانگ کر کسی اور جماعت کا حصہ بن جائیں گے، تو بطور کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ جو متاثر فریق ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کی ریمیڈی تلاش کرے۔ اسپیکر جو ہے اس کو اپنی انڈیپینڈنس شو کرنی ہوتی ہے، اور وہ انڈیپینڈنس رہنی چاہیے، گو کہ ان کا ماضی جو ہے وہ کسی جماعت سے وابستہ ہوتا ہے، اسپیکر صاحب کا یا اس سے پہلے اسپیکر صاحب کا، مگر ان کو جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنس پہ جو ہے نا وہ قائم رہنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ فریق نہ بنے، اور گورنمنٹ فریق ہے یا پولیٹیکل پارٹی فریق ہے یا کوئی اگر افراد ہیں وہ بھی فریق ہیں، کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اپنی ریمیڈیز تلاش کریں گے۔ فیصلہ مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا، مگر اس میں جو ہے یہ طریقہ کار بھی مناسب نہیں ہے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پالیسی جان پاؤں۔ اب یہ جو امینڈمنٹ جو نہ ہو پائی، اس کے بارے میں حکومت کا خیال ہے کہ ابھی بھی اس کے اندر جان ہے اور مومنٹم ہے۔ میں آپ کی جماعت کی پالیسی جاننا چاہوں گا کہ اس امینڈمنٹ کے بارے میں، جس کے اوپر اب وکلا برادری نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے، وہ مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، وہ چیز اسکریپ ہو گئی ہے، اسکریپ انہوں نے خود کر دی ہے، اس کے آپ کو 4 مسودے نظر آ رہے ہیں۔ پہلا جو ہے اس میں 56 کلازز ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے اس میں 53 کلازز ہیں، پھر اس کے بعد پھر ایک انسرشن کی گئی ہے آرٹیکل یہ کلاس 9A کی، جس میں آرٹیکل 9 کو چھیڑا جا رہا ہے، تو وہ اس طرح سے اس کو اسکریپ آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے خود کر دیا۔ انہوں نے خود کہا کہ یہ ڈرافٹ ڈاکومنٹ تھا جس کو وہ ابھی تک یہ کر رہے تھے، انہوں نے خود کہا کہ یہ کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے، انہوں نے خود کہا کہ آفیشیل ڈاکومنٹ خود اس وقت بنتا ہے جب اس کو کیبنٹ اس کو پاس کر دیتی ہے، کیبنٹ نے اس کو کبھی بھی اپروو نہیں کیا، تو وہ ڈرافٹ ڈاکومنٹ تو بات ہو گئی ختم۔ اس کے بعد تو اب کوئی بھی نئی ڈاکومنٹ آئے گی یا اس میں جو کانٹ چھانٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر اس میں کوئی جائز بات ہوگی ہمارے سر آنکھوں پہ، اگر وہ جائز بات نہیں ہوگی تو پھر اس کے ساتھ ہم نہیں چل پائیں گے۔ وہ قانون سازی لائیں جو مناسب ہو، وہ دستور میں امینڈمنٹ پرپوز کریں جو کہ مناسب ہو، جو کہ عوام کے مفاد میں ہو، اور اس کو ڈیبیٹ کے لیے ٹائم دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور تاریخ پھر ہمیں معاف نہ کرے۔ آپ کی جماعت کوئی ڈرافٹ تیار کر رہی ہے انفرادی طور پر یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر؟ یہ بلاول صاحب کا پرپوزل تھا، بلاول صاحب اور ساتھیوں کے، نوید قمر کے، مرتضی وہاب کے، خورشید شاہ صاحب کے تشریف لائے تھے مولانا صاحب کے پاس، میں موجود تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم دونوں مل کے تیار کرتے ہیں، یعنی JUI اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ماضی ہے ہمارا اور بڑا شاندار ماضی رہا ہے، تو اس لیے مل کے کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے ہماری طرف سے یہ آیا تھا کہ آپ اپنا کر لیجئے ڈرافٹ،
ہم سے شیئر کر لیجئے، پھر ہم اپنا بھی کر لیں گے، ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. ہم نے کوئی ابھی تک ڈرافٹ تیار کرنا شروع نہیں کیا. ان کی طرف سے کوئی ایسی ڈاکومنٹ شیئر نہیں ہوئی، بلکہ کچھ ہماری باتیں جو کہ اس محفل میں ہوئی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوئی ہیں، اس کی تردید کر دی. حالانکہ میرا اصرار ہے کہ وہ باتیں ہوئی تھیں. اینی ہاؤ وہ ڈاکومنٹ ابھی تک ہماری طرف سے کوئی تیار نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم پارٹ آف گورنمنٹ نہیں ہیں، ہم ٹریجری میں نہیں ہیں. ٹریجری میں پیپلز پارٹی ہے یا نون ہے. انہوں نے جو کچھ کرنا ہے ضرور کریں. اس میں اگر کوئی اچھی باتیں ہوں گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. کوئی کاؤنٹر کوئی تجویز ہوگی اس کو ہم دیں گے، بالکل دیں گے، ملک کے لیے دیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پبلک میں بھی وہ چیزیں شیئر ہونی چاہیے تاکہ وہاں سے بھی انپٹ آ جائے. یہ سماجی معاہدہ ہے، یہ عمرانی معاہدہ ہے، اس سماج کے بارے میں ہے، اور اس کو اگر اندھیرے میں رکھ کے کوئی ڈاکومنٹ تیار کیا جائے گا تو وہ کل نقصان دے گا. پاکستان کے اندر سیاسی ملاقڑا گہرا ہوتا جا رہا ہے. آج اسپیکر قومی اسمبلی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں انہوں نے ایک خط تحریر کیا الیکشن کمیشن کو. خط بہت اہم ہے. اسپیکر کے عہدے کی اہمیت کے پیش نظر زیادہ اہم آپ کو لگتا ہے. خط کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جناب آپ نے ہماری قانون کی جو معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے، اور قانون یہ بن چکا ہے کہ کوئی جماعت کا ایسا شخص جس نے اپنی جماعت کی ایفیلیشن کا ایفیڈیوٹ نہیں دیا سمبل لینے سے پہلے، وہ اس جماعت کا پارلیمان کے اندر آ کے ممبر نہیں بن سکتا. آپ نے اس قانون کا احترام کرنا ہے، اور جو لوگ پی ٹی آئی کے متصور ہو رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے کہا ہے کہ ان کو پارٹی سوئچ کروا کر پی ٹی آئی کا ممبر بنایا جائے، وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں بن سکتے. اگر ایسا ہوگا تو خط کے اندر واضح انداز سے یہ بات لکھی گئی ہے، حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ وفاداریاں تبدیل کروانے کے مترادف ہوگا. تو اس معاملے کو ذہن میں رکھیں. اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں جو قانون بن چکا ہے اس کا احترام کریں. اب اس خط کی اہمیت یہ بھی ہے کہ آج الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، اور 8 جج صاحبان کی طرف سے پہلے جو شارٹ آرڈر آیا تھا اور اس کے بعد اس کا جو وضاحتی آرڈر آیا تھا جس کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن کی خوب دھنائی کی، سرزنش کی، اور کہا کہ آپ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور فوراً سے پہلے وہ تمام ممبران جن کو آپ آزاد کہہ رہے ہیں ان کو پی ٹی آئی کا ممبر بنائیے اور آپ اپنا کام کیجئے، ہم نے حکم جاری کر دیا. آج الیکشن کمیشن نے کوئی واضح سٹینس اس کے اوپر نہیں لیا. 3 مرتبہ یہ اجلاس ہو چکا ہے، کل شاید 4تھی مرتبہ ہو. اب ایک طرف اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانو، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ آزاد ہیں، ان کی پارٹی کی وفاداری تبدیل نہیں ہو سکتی. دوسری طرف سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو حکم دے دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. بیچ میں الیکشن کمیشن ہے لیکن بیچ میں سارا نظام بھی موجود ہے. ہم اس معاملے کو تفصیلی انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس انجینئر خورم دستگیر خان صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، ان کا شکریہ. ہمارے پاس ولید اقبال صاحب تحریک انصاف کی طرف سے موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ. اسی پروگرام میں ناظرین ایک حصے میں ہم سینیٹر کامران مرزا سے بات کریں گے جے یو آئی، اور سہیل رشید نمائندہ سما ٹی وی ہمیں جوائن کریں گے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر اور دوسری کورٹس کے اندر جو کیسز کا برڈن ہے وہ کتنا زیادہ ہے. آج خبر یہ بھی آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جو کیسز پینڈنگ ہیں اس کا برڈن پاکستان کی اکانومی پر بہت زیادہ ہے. ایک اطلاع کے مطابق یہ برڈن 2% ہے جی ڈی پی کا، جو تقریباً $5 بلین کے قریب خطیر رقم بنتی ہے، جو کیسز کے حوالے سے نظام کے اندر پھنسی ہوئی ہے. تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسز کہاں کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. تو خورم دستگیر صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں. یہ لڑائی بڑھ گئی ہے، تو جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ اصرار کر رہا ہے سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان کے تفصیلی نوٹ کے بعد، اور جس کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ آپ نے حکم نہیں ماننا. سو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانیں، ہمارا حکم مانیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی خوشگوار آج خط لکھا گیا ہے، میں ایک پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے، کہ اسپیکر صاحب نے اعادہ کیا ہے کہ اگرچہ آئین سپریم ہے پاکستان کے ریاست میں، لیکن پارلیمان بالا دست ہے.